تہجد ہے، اور اس تک اللہ اپنے لاڈلے بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے۔ کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے، پکارنے کے لیے کئی بہانے بناتا ہے۔ نہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، نہ یہ مرحلے مستقل ہیں۔ وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے۔ وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں، وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ تہجد کے سجدوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو، وہ وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ تہجد بہت طاقتور عبادت ہے، کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کی خوف سے عاری ہے۔ تہجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ کتنا ثواب ملے گا یا کتنے گناہ مٹ جائیں گے، تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی۔ پھر تہجد کا پہلا سجدہ آخری سجدے کی طرح کیا جاتا ہے، جیسے ابھی جان نکل جائے گی، جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھٹ جائے گا۔ بس پھر ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے، پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادھورا رہ گیا ہو۔ تہجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے، ان دعاؤں کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ تہجد بہت لاڈلی عبادت ہے، اور اس عبادت تک جو پہنچ گیا وہ اللہ کا لاڈلا بن گیا، اور اللہ کیسے اپنے لاڈلے کی دعا رد کر سکتا ہے؟ تہجد اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، جو صرف اس کے لاڈلے بندوں کو نصیب ہوتی ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اڑتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ جانتا ہے کہ تم زمانے کے ستائے ہوئے ہو، آزمائشیں کمر توڑ رہی ہیں، مزید صبر نہیں ہوتا، لیکن اس سے پسند آتا ہے تمہارا تکلیف میں بھی مسکراتے رہنا۔ اس سے پسند ہے تمہارا ہر بار یہ کہنا کہ کبھی تو وہ دن آئے گا جب میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ اس سے پسند ہے تمہارا یہ کہنا کہ مجھے یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دلوں کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے۔ تہجد تو اللہ سے اظہار محبت ہے۔ تہجد میں زبان نہیں، آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے۔ تہجد دعاؤں کی قبولیت کا ضمانت ہے۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعتیں اور گڑ گڑاتی دعائیں دل بھی ہلکا کر دیتی ہیں اور مقدر بھی بدل دیتی ہیں۔ سنو جب بھی تم تنہا محسوس کرو اور یہ سمجھو کہ کوئی نہیں ہے جس سے تم اپنا درد بیان کر کے دل کو ہلکا کر سکو، تو سیدھا جانماز کی طرف رخ کر لینا۔ یقین مانو وہ جو رب ہے نا، وہی بڑے پیار سے تمہیں سنے گا، اور جب تم اس کے سامنے ٹوٹ کے زیرہ زیرہ ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری ذات کو اپنی رحمت سے سمیٹ لے گا اور اپنی محبت سے تمہیں مکمل کر دے گا۔ اسی لیے کبھی بھی اکیلے ہونے سے مت ڈرنا، اور اللہ ہمیشہ تمہارے قریب ہے۔ بس ایک بار دل سے اس کو پکار کے تو دیکھو، وہ دوڑ کر تمہیں سنے گا۔ اور تہجد تو اللہ سے محبت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تہجد کی دعا مقدر بدل دیتی ہے۔ جو دکھ سکون نہیں لینے دے رہے، تہجد ان کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی، وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں جو ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد اللہ سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معجزے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو کو خوشی میں، بے سکونی کو سکون میں بدلنے کی طاقت رکھتی ہے تہجد۔
اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں تو جان لو تہجد اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہاری اللہ سے باتیں تمہارے سکون کا وہ باعث بن جائیں گی جو تمہیں کبھی ملا نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کر دے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارا مانگا ہوا ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کی مصلحتوں کو۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ کیسے تمہارا دل بدلے گا۔ ہاں تم لا علم ہو اس کی اس قدر محبت سے۔ کبھی بن مانگے نواز دیتا ہے وہ موتیوں سے۔ یہ تو بس کچھ پل کا ہے امتحان تمہارا، صبر کر لو یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش کا ہے وقت تمہارا۔ ان قریب تمہاری دعا بدل دے گی نصیب تمہارا، اللہ نے نصیب بدلنا ہے اگر وہ نہیں بدل رہا دل تمہارا۔ کبھی دن رات ایسے بھی گزرتے ہیں کہ ہر وقت دل اللہ کو پکارتا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے لیے نماز شرط نہیں، رات سوتے سوتے اچانک آنکھ کھلے اور تمہارا دل اللہ کو پکارے، یا اللہ یہ پریشانی ہے، تو عطا کی نگاہ تو تب بھی آتی ہے مالک کی طرف سے۔ ہاں ٹھیک ہے نماز رب سے بات کرنے کا بہانہ ہے اور یہ بہانہ ہونا بھی چاہیے۔ نماز کے الفاظ یہ تو توجہ کم اور اپنا غم دل ہی دل میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ عطا تو تبھی تجھے ڈھونڈ لیتی ہے، کرم تو اسی وقت تجھ تک پہنچا جاتا ہے۔ نہ دکھاوے کا طعنہ دیا جاتا ہے، نہ تجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا غم بتانے کے لیے نماز پڑھنے آئے ہو۔ پھر تو تیرا آنا دیکھا جاتا ہے، رکعتیں کون دیکھتا ہے، سجدے کون گنتا ہے۔ وہ تو محبت کرنے والا رب ہے، وہ بس غم سنتا ہے۔ پوٹلی بناؤ اپنے غم کی اور اس کے سامنے رکھ دو، رب جانے غم جانے، راستے جانے اور پھر تکلیفیں جانے۔ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تم خود تہجد کے لیے اٹھتے ہو۔ تہجد فطرت نہیں، فرض نہیں، لیکن اگر یہ فطرت میں آ جائے تو انسان کو سنوار کے رکھ جاتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کا اعتقاد ایسا ہی ہے جیسے دور ایک بنجر زمین پر پودا لگایا جائے اور ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ یہ پودا پھول دے گا۔ تمہارا ایمان اس بنجر زمین سے جیت جائے اور پودا پھل دے جائے۔ مضبوط درخت کی جڑ کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ گرنے سے پہلے یہ دکھا جاتا ہے کہ اتنی تناور درخت کو گرنے سے زمین کا کہاں تک نقصان ہوگا۔ تمہارے من کی مضبوطی بھی دشمن کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دے گی تو اگر اس کو گرایا تو نقصان میرا بھی ہوگا۔ تہجد تو اللہ کی پناہوں میں آنے کا نام ہے۔ جو اللہ کی پناہ میں ہو اس کی جڑ اکھاڑنا ناممکن ہے۔ جب تک اللہ تجھے نہ گرائے کوئی دشمن تجھے ہلا نہیں سکتا۔ تہجد کی رکعت نہیں گنی جاتی، آنکھوں میں آنسو، دل کا غم، تنہائی دیکھی جاتی ہے جس کے پاس رب کے علاوہ کوئی بتانے والا نہ ہو۔ کیسے ممکن ہے اس دل کی بات رب